الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم اللهم اغفر لي ولمن اغتبتهم اللهم اغفر لي ولمن اغتبتهم اللهم اغفر لي ولمن اغتبتهم بھائی بزرگ و دوستو، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ جس آدمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے ایمان دیتا ہے، اور جس کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں فرماتا اسے ایمان سے محروم فرما دیتا ہے۔ گزشتہ جمعہ زنا اور اس کے اسباب اور اسے بچنے کے آلات کے سلسلے میں قرآن حدیث سے جو حل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا اس کو پیش کیا۔ یہ ایک اہم مضمون ہے جس سے پوری دنیا میں کسی کو انکار نہیں ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ وہ آئے جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا، بلکہ بہت سارے لوگ وہ بھی آئے جنہوں نے اللہ ہی کا انکار کر دیا کہ اللہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، جن کو دہریہ اور کمیونسٹ کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک چیز ہے جس کو دنیا میں کسی نے انکار نہیں کیا اور نہ ہی انکار کر سکتا ہے، ایک کھلی اور واضح دلیل ہے، کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کو انکار کر سکے، اس کو موت کہتے ہیں۔ انکار کرنے والے نے بہت ساری چیزوں کا انکار کر دیا، لیکن موت کا آج تک کسی نے انکار نہیں کیا۔ جو موت سے بھاگا اس کو بھی موت نے گلے لگایا، جو موت کی طرف لپکا اس کو بھی موت نے گلے لگایا۔ موت سے کسی کو مفر نہیں ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ زوجین کے ملاپ کے بعد، شوہر اور بیوی کے ملاپ کے بعد استقرار حمل ہوتا ہے۔ عورت کی بچے دانی میں بلکہ رحم مادر میں ایک بچے کا وجود ہوتا ہے خطرے کی شکل میں۔ 40 دن کا اس کا ایک دور ہوتا ہے۔ ہر 40 دن میں اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایک ایک تبدیلی لاتے ہیں۔ پہلے 40 دن جب اس کے اوپر گزرتے ہیں تو اس وقت فرشتہ اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ یا اللہ میں اس کے بارے میں کیا لکھوں؟ ابھی 40 دن ہی گزرے ہیں، ماں کے پیٹ میں ہیں اور 40 دن گزرے ہیں، پورے 9 مہینے بھی نہیں گزرے ہیں۔ 9 مہینے گزرنا تو دور کی بات ہے، اب پوری طرح سے اس کی تخلیق بھی نہیں ہوئی ہے، نہ پیر بنا ہے، نہ ہاتھ بنا ہے، نہ آنکھ بنی، نہ ناک بنے، کچھ بھی نہیں بنا۔ ابھی ایسے ہی خطرے کی شکل میں یا زیادہ سے زیادہ لوتھڑے کی شکل میں ہے۔ فرشتہ اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ اللہ اس کے بارے میں کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لکھو یہ دنیا میں کتنے دن رہے گا اور کہاں رہے گا، اس کی سانسوں کے سلسلے میں لکھو کہ دنیا میں جانے کے بعد کتنی سانسوں کا حقدار ہوگا، اس کے بعد اس کے لقمے لکھو کہ یہ کتنے لقمے کھائے گا۔
چوتھے درجے میں یہ لکھو کہ دنیا میں جا کر شقی رہے گا یا سعید رہے گا، نیک بخت بن کے زندگی گزارے گا یا بدبخت بن کے زندگی گزارے گا۔ 4 چیزوں کا فیصلہ اسی وقت کر دیا جائے گا جبکہ ابھی اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، یا وجود ہے تو کلعدم کے مانند ہے، وجود نہ ہونے کی طرح ہے، جس کے کوئی ناک بھی نہ ہو، آنکھ بھی نہ ہو، سر بھی نہ ہو، پیر بھی نہ ہو، ایسی صورت میں اس کی قسمت کا فیصلہ لکھا جا رہا ہے، اس کے سانسوں کے سلسلے میں لکھا جا رہا ہے، اس کے لقموں کے سلسلے میں لکھا جا رہا ہے، اور کہاں اور کتنے دن رہے گا وہ بھی لکھ دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا الذی خلق الموت والحیات، وہ ذات جس نے موت کو اور زندگی کو پیدا کیا۔ پہلے موت کا تذکرہ، اس کے بعد زندگی کا تذکرہ۔ وہ ذات بہت ہی بابرکت ذات ہے، وہ جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا۔ موت کا تذکرہ پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا، اس کے بعد زندگی کا تذکرہ کیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا یہ ارشاد کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہی ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم پورا بدلہ تم کو دیں گے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جس کو جہنم سے بچا لیا جائے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا جائے، فَقَدْ فَازَ، وہی آدمی کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے، صرف ایک دھوکہ ہے۔ دوسری جگہ کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہم آزماتے ہیں تم کو بھلائی اور برائی کے ذریعے، اور تمام لوگوں کو ہماری ہی طرف لوٹ کے آنا ہے۔ اس طرح متعدد جگہوں میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اس بات کا احساس دلایا ہے کہ ہر ایک آدمی جو بھی پیدا ہوا ہے، خواہ وہ انسان ہو، خواہ وہ جن ہو، خواہ وہ جانور ہو، ہر ایک کے اوپر موت کا صدمہ تو آ کے ہی رہتا ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چیلنج کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے کہا جہاں بھاگنا چاہو بھاگ جاؤ، جہاں جانا چاہو چلے جاؤ، مضبوط قلعے میں بند ہو جاؤ، لیکن موت تم کو پا لے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، مضبوط سے مضبوط قلعے میں جا کے تم چھپ جاؤ، اپنے آپ کو چھپا لو، لیکن موت آ کے تم کو دبوچ لے گی۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، اے نبی آپ کہہ دیجئے جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ موت تم کو آ کے ہی رہے گی، موت سے تو کسی کو مفر نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں یوں فرمایا آدمی کے پیچھے آدمی کی موت ایسے ہی بھاگتی ہے جیسے آدمی کی روزی آدمی کے پیچھے بھاگتی ہے، آدمی کی روزی جیسے آدمی کو تلاش کرتے ہوئے بھاگتی ہے، اسی طرح آدمی کی موت بھی اس کو تلاش کرتے ہوئے بھاگتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار ہے، ملک الموت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آئے، حالانکہ یہ ان کی ملاقات نہیں تھی۔ جبریل علیہ السلام نبیوں کے پاس آتے ہیں، بار بار آتے ہیں، یہ آنے کا معمول ہے، ملک الموت آنے کا معمول نہیں ہے۔ اسی طرح اسرافیل ہیں، ان کے بھی آنے کا معمول نہیں ہے۔ اسرائیل اور میکائیل ان دونوں کے آنے کا معمول ہی نہیں ہے، اسرافیل تو آتے ہی نہیں ہیں، ان کی تو ذمہ داری سور پھونکنے کی ہے، سور اپنے منہ میں لیے ہوئے انتظار میں کھڑے ہیں کب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو جائے اور میں سور پھونکوں اور قیامت آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا ہی سور پھونکنے کے لیے کیا ہے۔ جبریل علیہ السلام عام طور سے آتے ہیں، دربار میں اسرائیل آ گئے، حضرت سلیمان علیہ السلام ان سے بات کر رہے تھے، لیکن بات کے دوران انہوں نے ایک چیز کو محسوس کیا۔ سلیمان علیہ السلام سے جب وہ بات کر رہے تھے، بات کرتے کرتے بار بار ایک آدمی کی طرف وہ نگاہیں دوڑا رہے تھے۔ جب وہ ملک الموت اٹھ کے چلے گئے، ان سے اور آگے بات نہیں ہوئی، تو جس آدمی کی طرف ملک الموت بار بار نگاہیں لگا رہے تھے، اس آدمی نے سلیمان علیہ السلام سے کہا حضرت یہ جو آئے تھے وہ کون تھے؟ کہا یہ ملک الموت تھے۔ کہا حضرت پتہ نہیں کیوں یہ مجھے گھور گھور کے دیکھ رہے تھے، آپ اللہ کے لیے ہوا کو حکم دے دیجئے فوراً مجھے یہاں سے منتقل کر دے ہندوستان کی سرزمین پہ۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا، ہندوستان کی سرزمین میں ان کو منتقل کر دیا گیا۔ پھر دوسرے دن ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آیا۔
سلیمان علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا بھائی کیا بات تھی، کل آپ ٹکٹکی باندھ کر اس کو کیوں دیکھ رہے تھے؟ وہ کافی پریشان ہو گیا۔ کہا حضرت بات دراصل یہ ہے، اس آدمی کی دوسرے دن موت مقرر تھی، لیکن آپ کے سرزمین پہ نہیں، ہندوستان میں اس کی موت مقدر تھی۔ میں غور سے دیکھ رہا تھا مسئلہ ہوگا کیا اس کا، اس کی موت تو اللہ تعالیٰ نے ہندوستان میں لکھی ہے اور یہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بیٹھا ہے، اس لیے میں ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہا تھا، لیکن اللہ میاں نے انتظام کر دیا، عین موت کے موقع پہ میں نے ہندوستان کی سرزمین میں اس کو پایا، چنانچہ میں نے اس کی روح قبض کر لی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اس کو سنایا، ارے بھائی بات دراصل یہ ہوئی، جب آپ اس کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگے، وہ کافی پریشان ہو گیا، اس نے مجھ سے التجا کی آپ کسی طریقے سے مجھے ہندوستان پہنچا دے۔ پتہ نہیں اس کے دماغ میں ہندوستان سرزمین کا نام کیسے آیا، چنانچہ اس کے درخواست کے مطابق میں نے ہندوستان پہنچا دیا۔ اب آپ بتا رہے ہیں کہ اس کی روح کو قبض کرنا وہی مقدر تھا، چنانچہ روح کو قبض کر لیا گیا۔ ادریس علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آتا تھا۔ ادریس علیہ السلام نے اس فرشتے سے کہا کیا ملک الموت سے آپ کی دوستی ہے؟ کہا دوستی تو ہے، کیا میرے بارے میں کچھ بات کر سکتے ہو؟ یہ ایک بات کر سکتے ہیں، وہ کیا؟ کہا نرمی کے سلسلے میں تو بات کر سکتے ہیں، آگے پیچھے کرنے کے سلسلے میں بات نہیں کر سکتے، یہ ان کو حق نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام کو فرشتے نے سوار کر لیا اور پروان بھرنے لگا۔ آسمان، پہلا آسمان اور دوسرے آسمان پہ گیا۔ دوسرے آسمان پہ جو ہی یہ فرشتہ پہنچا ہے، سامنے ملک الموت آ گئے، سامنے ملک الموت آ گئے۔ ملک الموت ادریس علیہ السلام کو دیکھتے ہی بہت زیادہ خوش ہو گئے، بہت زیادہ خوش ہو گئے۔ فرشتے نے پوچھا آپ اتنا خوش کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ ہی سے ملنے کے لیے ہم آئے ہیں، آپ اتنا خوش کیوں ہو رہے ہیں؟ ملک الموت نے کہا خوش کیوں نہ ہوں، آپ نے ادریس علیہ السلام کو دوسرے آسمان پہ پہنچا دیا ہے۔ ادریس علیہ السلام کی آج اس وقت میں دوسرے آسمان پہ روح قبض کرنا طے ہو چکا ہے۔ میں کافی پریشان تھا، یہ زمین پہ ہیں اور ان کی موت کا روح کا قبض کرنا دوسرے آسمان پہ مقدر کر دیا گیا ہے، میں کیا کروں؟ آپ نے میرا ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا، آپ نے میرا ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا، اس لیے میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام کی دوسرے آسمان میں روح قبض کر دی گئی۔ بہت سارے لوگوں کو اس سلسلے میں دھوکہ رہتا ہے، وہ لوگ سمجھتے ہیں دو نبی ابھی زندہ ہیں، ایک عیسیٰ علیہ السلام، ایک ادریس علیہ السلام۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان میں اٹھا لیا گیا، اسی طرح یہ بھی اڑ کے آسمان میں چلے گئے، چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں۔ نہیں، ایک ہی نبی زندہ ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، وہ آسمانوں پہ ہیں، قیامت کے قریب آئے ہیں۔ ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کے ذریعے سے دوسرے آسمان پہ روح قبض کر لی، ان کی موت ہو گئی، وہ دوبارہ آنے والے نہیں ہیں۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آدمی کے پیدا ہونے سے پہلے آدمی کے جینے کا مقام بھی طے کر دیا جاتا ہے، آدمی کے مرنے کا مقام بھی طے کر دیا جاتا ہے، اور یہ بھی طے کر دیا جاتا ہے دنیا میں جا کے یہ کتنا کھائے گا، کتنے سانس لے گا۔ جہاں کہیں بھی موت آتی ہے، جہاں کہیں بھی موت آتی ہے، موت جب آ جاتی ہے تو ملک الموت اپنے قاصدوں کو چھوڑتے ہیں، اپنے قاصدوں کو۔ پہلا قاصد پکار کے کہتا ہے وہ لوگوں اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم نے مشرق و مغرب میں اس کے سانسوں کو تلاش کیا، یہ ایک سانس اس کے لیے نہیں ملا، بہت تلاش کیا کہیں سے اس کے لیے سانس مل جائے، مشرق و مغرب میں کہیں بھی اس کی تقدیر کا یہ ایک سانس ہم کو نہیں ملا، یہ خود اپنے سانس کو ختم کر دیا تھا۔ دوسرا قاصد کھڑے ہو کے کہتا ہے لوگوں اس کی روح کو قبض کیا، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ مشرق و مغرب میں پوری کوشش کر کے میں نے اس کے لیے ایک لقمہ تلاش کیا، اس کی مقدر کا یہ ایک لقمہ مجھے مشرق و مغرب میں کہیں بھی نہیں ملا، یہ لقمے خود اپنے ختم کر چکا تھا، خود اپنے لقمے ختم کر چکا تھا۔ اسی طرح ایک دوسرا فرشتہ کھڑے ہو کے کہتا ہے، اسی طرح ایک چوتھا فرشتہ بھی کھڑے ہو کے کہتا ہے۔ آخر میں جب ملک الموت جاتے ہیں، گھر سے جاتے ہیں، انتقال کے کئی دیر کے بعد وہ گھر سے جاتے ہیں، پورا نظارہ دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہو رہا ہے، کون رو رہے ہیں، کون ماتم کر رہے ہیں، کون واویلا مچا رہے ہیں، سب کو دیکھنے کے بعد دروازے پہ کھڑے ہو کے ایک آواز لگاتے ہیں، وہ لوگوں تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ ہر دن ہر آدمی کو میں 70 مرتبہ دیکھتا ہوں چیک کرنے کے لیے، کیا اس کا وقت آ تو نہیں گیا، اس کا وقت آ تو نہیں گیا، 70 مرتبہ دیکھتا ہوں، میں دوبارہ اس گھر میں آؤں گا، اس وقت تک آؤں گا جب تک کہ ایک فرد کی روح کو قبض نہ کر لوں، بار بار آؤں گا، سب کی روح قبض کر کے جاؤں گا۔ ایک آدمی سے اگر کہہ دیا جائے آپ کے پیچھے CC کیمرہ لگا ہوا ہے، آپ کی ہر ایک نقل و حرکت جو ہے نوٹ کی جا رہی ہے، حکومت کی آپ نگاہوں میں ہے، حکومت کی نگاہوں میں، پتہ نہیں آپ کو کب اٹھا لیا جائے، تو اس آدمی کی زندگی کیسے ہوگی؟
تو ہماری زندگی کیسے ہونی چاہیے جن کو 70 مرتبہ ملک الموت چیک کر رہے ہیں کیا اس کا وقت تو نہیں آ گیا، اس کا وقت تو نہیں آ گیا، حالانکہ مرحلہ ایسا بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے طوق کو حضرت ملک الموت کے ہاتھوں میں تھمایا ہے، ہاتھوں میں تھمایا ہے۔ اس طوق میں پوری دنیا کے، پوری کائنات کے جتنے لوگ ہیں تمام لوگوں کی ایک شبیہ آ جاتی ہے۔ جس آدمی کی موت مقدر ہوتی ہے خود بخود وہ اونچا نظر آتا ہے، تمام لوگوں کی صفوں میں جن کی آج موت مقدر ہے خود بخود وہ اونچے نظر آتے ہیں۔ ان کو دیکھتے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ ان کی موت مقدر ہو چکی ہے، ان کو مرنا ہے، ان کو مرنا ہے۔ چنانچہ اپنے پورے عملے کے ساتھ وہ آتے ہیں، گھر پہنچتے ہیں، گھر پہنچنے کے ساتھ اپنے جتنے کام کرنا ہے اتنے تمام کاموں کو انجام دے کر ان کی روح کو قبض کر کے لے کے چلے جاتے ہیں، ان کی روح کو قبض کر کے لے کے چلے جاتے ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے کسی کو موت کا علم نہیں تھا کہ مجھے مرنا کب ہے، کسی کو خواہ و نبی ہوں، پیر پیغمبر ہوں۔ جب پیر پیغمبر نبی ان کو علم نہ ہو تو کسی ایسے شریر آدمی کو کیسے علم ہو سکتا ہے؟ جو بھی آیا جانے کا وقت کسی کو طے نہیں تھا، البتہ ایک چیز ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ملک الموت آئے اس وقت ملک الموت نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی تھی کہ یا رسول اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے، اگر آپ چاہیں تو دنیا میں رہیں یا آپ چاہیں تو اللہ تعالیٰ کے پاس آ جائیں، لیکن وقت تو اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی طے کر دیا تھا۔ ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف دیکھتے ہیں، جبریل تم کیا کہتے ہو؟ جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا وربک مشتاق الیک، آپ کا رب آپ سے ملنا چاہتا ہے، آپ کا رب آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت سے کہہ دیا کہ ملک الموت میں تیار ہوں میں آنے کے لیے۔ ابھی اس قصے کے کہنے سے پہلے میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا واقعہ جو بارہا میں بتاتا ہوں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس ملک الموت آ گئے، معمول کے مطابق آئے، ایسے ہی سب نبیوں کے پاس جاتے ہیں۔ داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اپنا پورا قلعہ بند تھا جہاں داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم عبادت کرتے تھے۔ اچانک انہوں نے چہرہ پھیر کے دیکھا تو کوئی ایک آدمی کھڑا ہے، پوچھا ارے میاں تم کہاں سے آ گئے؟ سارے دروازے تو بند ہیں، میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا ہوں، تم کہاں سے آ گئے؟ تو اس نے کہا میں وہ ہوں لا اہاب رعبت الملوک، بادشاہوں کے رعب سے کبھی میں مرعوب نہیں ہوتا ہوں، کسی کا خوف میرے دل میں نہیں آتا ہے، میرے آنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، بغیر اجازت کے ہر جگہ میں آ سکتا ہوں۔ داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم سمجھ گیا اچھا تم ملک الموت ہو، میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہو۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم سجدہ ریز ہوئے، اس صورت میں داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم کی روح کو قبض کر لیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس اسی طرح ملک الموت آ گئے، جب آئے ان کو اجازت کی کیا ضرورت ہے، بغیر اجازت کے وہ اندر آ گئے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم چونکہ بہت جلالی تھے، ان کو غصہ آیا کہ سلام کیے بغیر کوئی ہمارے دربار میں گھس جائے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک تھپڑ رسید کر دیا، وہ تھپڑ اتنا شدید تھا ان کی آنکھ نکل پڑی، ملک الموت کی آنکھ نکل گئی۔ یہ سیدھے اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور جا کے کہنے لگے یا اللہ یہ کیا بات ہے، آپ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس جانے کا حکم دیا تھا، میں گیا اور موسیٰ نے تھپڑ مارا جس کی بنیاد پہ میری آنکھ نکل گئی۔ اگر موسیٰ کی نبوت کا مجھے احساس نہ ہوتا تو میں اس کا بدلہ لیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے کہا تم جاؤ سلام کر کے جانا اور کہنا موسیٰ اللہ تعالیٰ نے تم کو کہا ہے کہ آپ کسی گائے کے پیٹھ پہ اپنا ہاتھ رکھیں، تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہوں گے اتنے بالوں کے برابر آپ کو زندگی دے دی جائے گی۔ چنانچہ ملک الموت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یوں کہا ہے آپ کسی گائے کے پشت پر اپنا ہاتھ رکھیں، اپنے ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہوں گے اتنی زندگی آپ کو دے دی جائے گی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فوراً کہا اچھا اس کے بعد کیا ہوگا؟ جتنے بال ہوں گے اتنی زندگی دے دی جائے گی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ ملک الموت نے کہا اس کے بعد وہی ہوگا جس کا پیغام میں لے کے اب آیا ہوں، اس کے بعد بھی تو موت ہی ہوگی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا نہیں مجھے رہنا نہیں ہے، مجھے لے جاؤ، میری روح قبض کرو۔ چنانچہ جنت کے ایک پھول کو ان کے سامنے پیش کیا گیا، وہ سونگتے رہے اور اسی سونگنے کے عالم میں ان کی روح کو قبض کر لیا گیا۔ یہ کیا ہے؟ موت کے روح کے قبض کرنے کے اچھے مناظر ہیں۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آئے اور آ کے کہنے لگے حضرت آپ تو مردوں کو زندہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک معجزہ عطا کیا تھا, وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے, مٹی سے پرندوں کو بناتے تھے, قم باذن اللہ کہتے تھے تو پرندے اڑ جاتے تھے. کہتے تھے حضرت آج تک آپ نے کسی پرانے مردے کو زندہ نہیں کیا ہے, چنانچہ آپ کسی پرانے مردے کو زندہ کیجئے تب جا کے معلوم ہو کہ آپ کیسے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کیا کہ یا اللہ ان لوگوں کی یہ فرمائش ہے, اس فرمائش کو بھی پورا کیا جائے. ایک مردے کو زندہ کیا گیا. وہ مردہ اس کی داڑھی بھی سفید تھی, اس کے بال بھی بالکل سفید تھے. کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھا ہے, کلمہ پڑھتے ہوئے قبر سے نکلا ہے. پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں نوح علیہ السلام کا بیٹا سام ہوں. سام ان کا حام سام یافس جو ان کے بیٹے تھے سام ہوں. اچھا تمہاری انتقال میں کتنے دن ہو گئے؟ کہا 4000 سال ہو گئے. 4000 سال ہو گئے. اچھا یہ تمہارے وقت میں تو یہ بال سفید ہونے کا معمول تھا نہیں, یہ بال کیسے سفید ہو گئے؟ یہ سفیدی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں آئی. سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال سفید ہوا تو پوچھا یا اللہ ما ھذا, یہ کیا ہے؟ کہا یہ نور ہے, یہ وقار ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اللہم زدنی وقارا, اگر یہ وقار ہے تو میرے وقار کو بڑھا دیجئے. تب جا کے بال سفید ہونا شروع ہوئے, اس سے پہلے بال کے سفید ہونے کا معمول نہیں تھا. تو پوچھا ارے تمہارے زمانے میں تو بال کے سفید ہونے کا معمول نہیں تھا, یہ بال سفید کیسے ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا جب آپ نے مجھ کو اٹھایا میرا دل اتنا گھبرا گیا, میں سمجھا قیامت آ چکی ہے. اس گھبراہٹ میں میرے بال سفید ہو گئے. اور معلوم ہے آپ کو میرے مرے ہوئے 4000 سال گزر گئے ہیں, لیکن آج بھی میرے منہ سے موت کی تلخی نہیں گئی, موت کی کڑواہٹ نہیں گئی. موت کی جو سختی تھی 4000 سال کے گزرنے کے بعد بھی میرے منہ سے نہیں گئی ہے. آپ سوچیے 4000 سال کے جانے کے بعد بھی موت کی تلخی, موت کی کڑواہٹ ان سے جدا نہیں ہوئی ہے. بنی اسرائیل کے کچھ لوگ آئے, بنی اسرائیل کے کچھ لوگ قبرستان میں آئے. اللہ تعالیٰ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ کسی مردے کو آپ زندہ کیجئے تاکہ ہم اس کے حالات پوچھ سکیں کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے حالات کیا ہوئے. چنانچہ ان کی درخواست کے مطابق, ان کی دعا کے مطابق کہ مردے کو زندہ کیا گیا. ایک مردہ نکلا جو نہایت کالا تھا, لیکن سجدے کے نشانات اس کے چہرے پہ نمایاں تھے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے وہ نمایاں ہوا. خیر اس سے پوچھا گیا آپ کا انتقال کب ہوا؟ کہا میرا انتقال 100 سال پہلے ہوا تھا. آخر میں آپ کوئی نصیحت ہو تو آپ بتائیں. کہا موت کی تیاری کرنا. 100 سال ہو گئے میرے مرے ہوئے, لیکن آج بھی موت کی تلخی, موت کی کڑواہٹ میرے منہ سے نہیں جاتی ہے. ہمارے سامنے کسی آدمی کی موت آتی ہے, 2 منٹ 5 منٹ ٹھوکر لگا مر گیا, پانی پی رہا تھا اچانک کھچکی لگی مر گیا. ہم یہی کہتے ہیں حالات ہی نہیں آئے, حالات ہی نہیں آئے. 1 منٹ 2 منٹ لگے, رات میں اچھے سوئے تھے, صبح میں اٹھے نہیں, کوئی تکلیف نہیں آئی, کوئی نزاع ان کے اوپر آیا ہی نہیں, ایسے ہی مر گئے. راستے میں جاتے جاتے اچانک ٹھوکر لگا تھا, بس جب ٹھوکر لگا گرے, جب لوگ اٹھانے کے لیے گئے تو یہ مر چکے تھے. یہ تو ہم کہتے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر کچھ بھی ہوا ہی نہیں ہے, ان کے اوپر کچھ ہوا ہی نہیں ہے, بڑی آسانی کے ساتھ ان کے اوپر موت آئی, انہوں نے موت کو گلے لگا لیا. یہ ہم سوچتے ہیں, لیکن مسئلہ ایسا نہیں ہے. عالم ایک عالم دنیا ہے جس میں ہم رہتے ہیں, ایک عالم برزخ ہے, موت کے بعد جہاں جانا ہے, جس کو قبر کی دنیا کہتے ہیں. ملک الموت جب کسی کے پاس آتے ہیں, آتے ہی رگ پہ ہاتھ رکھتے ہیں, رگ پہ ہاتھ رکھتے ہی معرفت ختم ہو جاتی ہے. یہ معرفت کیا ہے؟ پہچان ختم ہو جاتی ہے. وہ پہچان نہیں سکتا کہ بیوی کون ہے, بیٹا کون ہے. کوئی بھی سامنے آئے اس کے اندر ذرے بھی تبدیلی نہیں آتی ہے. وہ بیٹا بھی آگے سامنے روتا ہے تو تبدیلی نہیں ہے, باپ بھی آتا ہے, ماں بھی آتی ہے, بیوی بھی آتی ہے, تو کسی قسم کی تبدیلی اس کے اندر نہیں آتی ہے. کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے نے اس کو ہاتھ لگا دیا ہے, اب اس کی معرفت ختم ہو چکی ہے, اب اس کی معرفت ختم ہو چکی ہے. اس سے 40 دن پہلے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ایک درخت ہے, اس کو شجرۃ المنتہا کہا جاتا ہے. شجرۃ المنتہا, اس درخت پہ اتنے ہی پتے ہیں جتنے دنیا میں انسان ہیں. انسان ہی جنات ہیں, دونوں مکلف ہیں, دونوں کو رکھ لیجئے. ہر پتے کے اوپر نام لکھا ہوا ہے. جس آدمی کی موت 40 دن بعد ہونے والی ہے, اس کا پتا آج گر جاتا ہے, آج گر جاتا ہے. ملک الموت جاتے ہیں, اس پتے کو اٹھا لیتے ہیں. اس پتے کو اٹھاتے ہی فوراً اس کے نام کو دیکھتے ہیں.
اس لیے کہ جو آدمی نیک ہوتا ہے اس آدمی کے نام کے اطراف میں ایک نورانی لکیر ہوتی ہے، نورانی لکیر ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی نیک ہے، جب تم اس کے پاس جاؤ نرمی کا معاملہ کرنا، نرمی کا معاملہ کرنا، روح کے قبض کرنے میں ذرا آسانی کرنا، روح کے قبض کرنے میں ذرا آسانی، پوری طرح سے آسانی نہیں ہے، اور پوری طرح سے آسانی ہو بھی نہیں سکتی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک پانی کا لگن رکھا ہوا ہے، بار بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ اس میں ڈال رہے ہیں، پھر پیشانی پہ پہنچ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہم اعنی علی سکرات الموت وغمرات الموت، یا اللہ موت کے سکرات میں میری مدد فرما، موت کے سکرات میں میری مدد فرما۔ بے ہوشی ہو رہی ہے پھر افاقہ ہو رہا ہے، بے ہوشی ہو رہی ہے پھر افاقہ ہو رہا ہے، جب بھی افاقہ ہو رہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمان مبارک سے یہی کلمات ہیں، اللہم اعنی علی سکرات الموت وغمرات الموت اللہم بالرفیق الاعلی، یا اللہ موت کے سکرات سے میری حفاظت فرما، موت کے سکرات میں میری مدد فرما۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب روح کو قبض کیا گیا، اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت میں نے دیکھا، اس کے بعد میرے دل میں کسی کے بارے میں خیال ہی نہیں ہوتا کہ کسی کے بارے میں یہ دعا کروں کہ یا اللہ موت کی سختی ان کو ہلکی کر دے، اس لیے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا حالات آئے۔ ان حالات کی بنیاد پہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہے میرا دل ہی نہیں چاہتا کہ کسی کے بارے میں یہ دعا کروں کہ موت کی سختی ان سے اللہ ہٹا دے، میرا دل ہی نہیں چاہتا۔ اب چلیے، جس آدمی کی موت 40 دن بعد آنی ہے، 40 دن پہلے اس کا پتہ گر گیا، ایک تو پتہ گرا ہے، اس پتے کو ملک الموت نے اٹھا لیا۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس کا نام کیا ہے، اس کے نام کے اطراف و اکناف میں نورانی لکیر ہے یا نہیں۔ اگر نورانی لکیر ہے تو اس کا مطلب یہ ان کے ساتھ تم معاملہ اچھا کرو، ذرا نرمی کا کرو۔ اگر نورانی لکیر نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے پوری طرح سے پیاس اس کے اوپر ڈالو، پیاسا بنا دو اس کو، پیاسا، اتنا پیاسا بناؤ اگر 7 سمندر بھی اس کو پلا دیے جائیں تو اس کی پیاس نہ بجھے، ایسا پیاسا بنا دو۔ اچھا، ایک دن اس کا گزر گیا، ابھی 30 پر 9 دن باقی ہیں۔ فرشتے مستقل کہتے ہیں ارے میاں تو ہنس رہا ہے، حالانکہ 39 دن بعد تجھے مرنا ہے، 48 دن بعد تجھے مرنا ہے۔ فرشتے اطراف و اکناف میں گھومتے ہی رہتے ہیں، ابھی کل تجھے مرنا ہے، آج تو غفلت میں پڑا ہوا ہے، آج اتنی غفلت میں تو پڑا ہوا ہے۔ فرشتے مستقل اس کو اس بات کا احساس بھی دلاتے رہتے ہیں تجھے مرنا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں چلتا۔ حسب معمول یہ رات میں سوتا بھی ہے، اٹھتا بھی ہے، اس کے سامنے ایک پلاننگ ہوتی ہے جو 100 سال کی ہوتی ہے، اور 100 سال کی پلاننگ کو رکھ کے سامنے کام کرتا رہتا ہے۔ ابھی 100 سال کی پلاننگ پوری نہیں ہوئی ہے، اگر اس کے سامنے اور 50 سال کے آ جائے تو یہ سوچ کے اگر میں چلا بھی گیا تو میرے بچے اس کو نبھا لیں گے، میرے پوتے اس کو نبھا لیں گے، اور سارے کام لے کے رہتا ہے، حالانکہ کل اس کی موت مقدر ہے۔ شب برات کے سلسلے میں جو روایت آتی ہے جسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی گھر کے بنانے میں لگا ہے، شادی بیاہ کرنے میں لگا ہے، درختوں کے اگانے میں لگا ہے، حالانکہ وقد نسخ فی الموت، اس کا نام زندوں میں کاٹ کے کبھی کا مردوں میں لکھ دیا گیا ہے۔ یہ گھر بنانے میں لگا ہے، شادی بیاہ میں لگا ہے، درختوں کے اگانے میں لگا ہے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں تو اس کا نام مردوں میں لکھ دیا گیا ہے۔ آئندہ سال یہ دیکھنے والا ہی نہیں ہے، آئندہ سال کے آنے سے پہلے یہ مر جاتا ہے۔ ایک آدمی ہے، کھانا کھا رہا تھا، کھانا کھاتے کھاتے اس کو ٹھسکا لگا، ٹھسکا لگتے ہی فوراً لوگوں نے اس کو پانی پلانے کی کوشش کی، قبل اس کے کہ وہ پانی پیتا اس کی موت آ گئی۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم یہی سمجھتے ہیں ٹھسکا لگا، 1 منٹ کا وقت اس کو ملا، اس کی موت آ گئی، یہ ہم سمجھتے ہیں۔ فرشتہ جو ہی اس کے رگ پہ ہاتھ رکھتا ہے دنیا بدل جاتی ہے۔ دنیا کتنی بدلتی ہے؟ یہ عالم دنیا سے نکل کے عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے، اور وہ دنیا الگ ہے، یہ دنیا الگ ہے۔ یہاں کے 5 منٹ وہاں کے 50 گھنٹوں کے برابر ہیں، یہاں کے 5 منٹ وہاں کے 50 گھنٹوں کے برابر ہیں۔ جب وہاں کے 50 گھنٹے مل گئے، جتنی سختی، جتنی اذیت، جتنی تکلیف اس کو دینا تھا، ساری تکلیفیں اس کو دے دی جاتی ہیں، اس کا احساس ہم کو نہیں ہوتا ہے۔ ہم سمجھ رہے ایک ٹھوکر میں مر گیا، ہم سمجھ رہے لقمہ گیا، ایک ٹھسکا لگ گیا فوراً مر گیا، یہ ہم سمجھ رہے ہیں۔ لیکن جب اس کی دنیا بدل جاتی ہے، عالم برزخ میں یہ چلا جاتا ہے، تو عالم برزخ میں اسے جتنی تکلیفیں اس کے اوپر ڈالنی ہیں، ساری تکلیفوں کو اس کے اوپر ڈال دی جاتی ہیں۔ اچھا چلیے،
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارقب المیت عند موتی ثلاثا، جب کوئی آدمی مر رہا ہو 3 چیزیں اس کے سامنے دیکھی جائیں. 3 چیزیں کیا ہے؟ ان رشحت جبینہ، اگر اس کے پیشانی سے پسینہ آ رہا ہو، اس کی پیشانی سے پسینہ آ رہا ہو، اور وذرفت عیناہ، اس کے آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہوں، وانتشرت من خراہ، اور اس کے نک پھڑے، یہ جو ناک کا یہ جو حصہ ہے یہ پھول رہا ہو، فہی رحمۃ اللہ قد نزلت، تو سمجھو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو اس کے اوپر نازل ہو گئی ہے. ترمذی شریف کی روایت ہے المؤمن یموت بعرق الجبین، مومن جب مرتا ہے وہ پیشانی کے پسینے سے مرتا ہے. اسی بنیاد پہ نیک لوگ جو ہوتے ہیں جب ان کا انتقال ہو رہا تھا وہ لوگ کہتے تھے لوگوں دیکھو میرے پیشانی پہ پسینہ آیا ہے کہ نہیں آیا ہے، پیشانی پہ پسینہ آیا ہے کہ نہیں آیا ہے. پیشانی پہ پسینہ آ جاتا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میرے پیشانی پہ پسینہ میرے آخری وقت میں آ چکا ہے، میرے آخری وقت میں آ چکا ہے. اچھا، موت اچھی ہونے کے لیے کرنا کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی ایک نسخہ بتایا، تموتون کما تحیون تحشرون کما تموتون، جیسے جیو گے ویسے مرو گے، جیسے مرو گے ایسے ہی تم کو اٹھایا بھی جائے گا، ایسے ہی تم کو اٹھایا بھی جائے گا. زندگی میری جیسے گزر رہی ہے، اچھی زندگی گزر رہی ہے، خاتمہ اچھائی پہ ہوگا، اگر بری زندگی گزر رہی ہے تو خاتمہ برائی پہ ہوگا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی آدمی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے مستقل فرشتوں کو بھیجتا ہے، دنیا میں بھیجتا ہے. وہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اگر وہ آدمی برا ہے تو اس کی برائی کو سدھارتے ہیں، اس کی برائی کو سدھارتے ہیں کہ ارے میاں یہ چیز غلط ہے. اچانک اس کے دل میں احساس پیدا ہو جاتا ہے میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ ٹھیک نہیں ہے. اب دھیرے دھیرے لمحہ بلمحہ اس کی زندگی میں اصلاح ہوتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ مر رہا ہوتا ہے تمام لوگوں کی زبانوں میں ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کہ کتنی اچھی موت تھی، زندگی تو ایسی تھی لیکن موت ایسی نہیں آئی، موت تو بہترین آئی. اس سے پہلے بھی میں نے ایک مرتبہ آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا، جب مولانا عطا اللہ صاحب نورانی خیرے کا ایک کورس چلا رہے تھے، 21 دن کا کورس. ہمارے بعد وہ کڑور گئے، کڑور کے بعد کوپا میں لگ گیا. کوپا کے کچھ لوگ ایک آدمی کے بارے میں بہت فکر کرتے تھے، وہ عام طور سے کرسچنوں کے ساتھ رہتا تھا، اس کی زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی، ہاں اللہ رسول سے اس کا کچھ واسطہ تو تھا نہیں. لوگ اس کے بارے میں بہت متفکر تھے اسے کیا کیا جائے، اسے کیا کیا جائے. پتہ نہیں حضرت کا جب پروگرام طے ہو گیا اس کے کچھ دن پہلے لوگوں نے اسے مسجد کا ممبر بنا لیا، مسجد کا ممبر بنا لیا. اب مسجد کا جب ممبر بنایا گیا مشورہ ہونے لگا کہ مولانا آ رہے ہیں، 21 دن کا کورس ہے، اب ہمارے کوپا میں بھی چلنا ہے، کوپا کے بعد نرسم راج پور میں بھی جانا ہے، ینار پورہ میں بھی جانا ہے، تو کیا کیا جائے. تو اس نے ہاتھ بڑھا دیا میں جاؤں گا، حضرت کو فجر کی نماز سے پہلے ینار پورہ میں پہنچا دوں گا. چنانچہ طے ہو گیا. حضرت ہر دن حضرت کے پاس تہجد کے وقت میں آ جاتا تھا، تہجد پڑھ کے نکلتے تھے، فجر کی نماز ینار پورہ میں پڑھ لیتے تھے، معمول چل رہا تھا. 21 دن سے پہلے، 21ویں دن دعا ہوتی ہے، دعا سے ایک دن پہلے 20ویں دن جب حضرت کا سبق چل رہا تھا، حضرت عام طور سے سبق پڑھاتے ہوئے کلمہ طیبہ بھی پڑھاتے ہیں، سب سے پہلے اعوذ باللہ پڑھاتے ہیں، پھر بسم اللہ پڑھاتے ہیں، درود پاک پڑھاتے ہیں، پھر کلمہ طیبہ پڑھاتے ہیں. حسب معمول حضرت جو ہے پڑھانے لگے تو یہ ذرا بے قراری کرنے لگا، گیا وضو کر کے آیا. جب کلمہ طیبہ کا ورد چل رہا تھا تو اس نے بھی کلمہ طیبہ کا ورد کیا. کلمہ طیبہ ابھی پورا نہیں ہو رہا تھا، یہ تل ملا کے گر گیا، نیچے ہی بیٹھا تھا، تل ملا کے گر گیا. تمام لوگ دوڑے دوڑے آئے اسے دیکھنے کے لیے. کیا دیکھتے ہیں؟ اس کی روح پرواز کر چکی ہے، اس کی روح پرواز کر چکی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سلسلے میں کہا تھا جب اللہ تعالیٰ کسی آدمی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو موت سے پہلے اس کی اصلاح فرما دیتے ہیں، لمحہ بلمحہ اس کی اصلاح ہوتی ہے، لمحہ بلمحہ اس کی اصلاح ہوتی ہے. اگر کسی آدمی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتے ہیں، اچھائی کا ارادہ نہیں کرتے تو مستقل 2 فرشتوں کو اس کے اوپر مقرر کر دیا جاتا ہے، اس کے جتنے اچھے کام ہوتے ہیں وہ برے ہوتے چلے جاتے ہیں. موت سے پہلے لوگوں کی نگاہوں میں بھی برا ہو جاتا ہے، موت سے پہلے لوگوں کی نگاہوں میں بھی وہ برا ہو جاتا ہے. ایک روایت میں آپ کو سناؤں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی قبر کے پاس آتے تو زارو قطار روتے اتنا روتے داڑھی مبارک تر ہو جاتی. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 10 صحابہ میں ہیں جن 10 صحابہ کو دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی خوشخبری دے دی گئی، ان کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، وہ 10 صحابہ میں سے ہیں. لیکن اتنا روتے ان کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی. لوگ ان سے پوچھتے کہ حضرت کیا بات ہے، آپ کے سامنے جنت جہنم کا تذکرہ آتا ہے آپ اتنا نہیں روتے، جہاں خبر کے پاس کھڑے ہو کے آپ اتنا روتے کیوں ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے خبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر کوئی آدمی اس میں کامیاب ہو جائے آگے بھی کامیاب ہو جائے گا، اگر اس میں ناکام ہو جائے تو آگے بھی ناکام ہو جائے گا.
اب آئیے صحابہ اکرام کے دور کے دو واقعات میں آپ کو بتاتا ہوں، موت سے عام طور سے لوگ غافل رہتے ہیں، موت کے بعد معاملہ کیا ہوتا ہے۔ ایک صحابی ہیں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت زیادہ چاہتے تھے، بہت بڑا رتبہ ان کا تھا۔ ان کی شہادت سے پہلے ایک بہت بڑا فیصلہ انہوں نے کیا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی فیصلے کے لیے زندہ رکھا۔ جب وہ فیصلہ ہو گیا، فیصلے کے بعد پیر میں کافی مار پڑا تھا، یہ سوئے ہوئے تھے، ایک بکری ان کے روم میں آ گئی، جب وہ گزری تو اس کے کھر کے ذریعے سے ان کا یہ زخم جو ہے تازہ ہو گیا، خون نکلتے نکلتے اسی میں یہ شہید ہو گئے تھے۔ ان کا نام سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا ہے تو آسمان لال ہو گیا، آسمان کا ایک حصہ سرخ ہو گیا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا کہ سعد بن معاذ کی موت کے غم میں یہ آسمان سرخ ہوا ہے۔ ایک روایت میں اہتز لہ عرش الرحمن، یہ آسمان بھی کپ کپ آ گیا ہے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کی وجہ سے۔ اور جب جنازہ اٹھا کر لے کے جا رہے تھے اس وقت جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح سے پیر نہیں رکھ رہے تھے، بلکہ اس طرح جا رہے تھے، انگلیوں کے بل جا رہے تھے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ انگلیوں کے بل کیوں جا رہے ہیں، آپ پورا پیر کیوں نہیں رکھ پا رہے ہیں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں کیا بتاؤں، سعد بن معاذ کے جنازے میں اتنے فرشتے ہیں کہ مجھے پورا پیر رکھنے کی جگہ بھی نہیں مل رہی ہے۔ یہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ لیکن خبر کے پاس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، تھوڑی دیر کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی پریشان ہوئے۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ذرا حشاش بشاش ہوئے، وہ پریشانی دور ہوئی، تو کہا سعد بن معاذ کو جو ہی دفنایا گیا، خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تدفین میں ہیں، اور فضیلت یہ ہے کہ اتنے فرشتے آئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چلنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی ہے اور آسمان بھی رو رہا ہے، لیکن خبر نے ان کو دبوچا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر نے دبوچا۔ یہ دبوچنے کی بنیاد پہ مجھے بے قراری ہوئی، چنانچہ بے چینی کا عالم میرے چہرے سے نمایاں ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سعد بن معاذ پہ فضل فرمایا، اس خبر کو ہٹا لیا گیا۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوا تھا؟ تو بتایا گیا جب یہ اونٹوں کو چراتے تھے، اونٹ جب پیشاب کرتے تھے تو عام طور سے وہ پیشاب سے احتیاط نہیں ہوتا تھا، وہ پیشاب کپڑوں میں اڑ جاتا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، پیشاب سے بچا کرو، اس لیے کہ عام طور سے قبر کا جو عذاب ہوتا ہے وہ پیشابی سے ہوتا ہے۔ یہ ایک واقعہ۔ دوسرا واقعہ چلیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی ہے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت چاہتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مکے سے مدینہ بلا رہے تھے، جب راتوں رات مکے سے یہ نکل کے آ رہی تھی، کسی طریقے سے کفار کو معلوم ہو گیا، کفار آئے اور آ کے انہوں نے جانے نہیں دیا، بلکہ حبار بن اسود جو بعد میں چل کے مسلمان ہو گئے، ان کی بدبختی کی بنیاد پہ انہوں نے کھینچتے ہی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے گر گئیں۔ وہ حاملہ تھیں، نیچے گرنے کی بنیاد پہ زخم آ گیا، جس کی بنیاد پہ ان کا حمل بھی ضائع ہو گیا، اسی زخم میں ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، جنازے کے ساتھ جا رہے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو رہا ہے، بدل رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اترے، پھر باہر آئے، پھر اترے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل رہا ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں بشاشت آئی۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ خلاف معمول آپ بہت زیادہ پریشان تھے، ایسا کیوں؟ کہا میں کیا بتاؤں، میری بیٹی کو جو ہی خبر میں اتارا گیا، خبر نے ایسا دبوچا، میری بیٹی کی چیخ نکل گئی، جس چیخ کو مشرق و مغرب کے تمام مخلوق نے، انسان اور جنات کے علاوہ سنا، ما بین الخافقین، انسان اور جنات کے علاوہ جتنے مخلوق ہیں سب نے سن لیا۔ پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کہ یا اللہ میری بیٹی کمزور ہے، دین کی خاطر اس کو بہت زیادہ ستایا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس کو ہٹا لیا۔ جس آدمی کو بھی خبریں میں پہنچنا ہے، ان ساری چیزوں سے، یہ ساری چیزیں اس کو درپیش ہوں گی، خبر دبوچے گی، خبر کے سوالات ہوں گے، خبر کے جوابات ہوں گے، پل صراط کا موقع آئے گا، جنت جہنم کا فیصلہ آئے گا، ساری چیزیں ہوں گی۔ اسی لیے کہا گیا کہ جب تم دنیا میں رہتے ہو، دنیا میں رہتے ہوئے اپنے خبر کی تیاری کرو۔ کیوں؟ یہ امتحان کب ہوگا، اس امتحان کا کسی کو علم نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور کسی کو علم نہیں ہے کہ ہم کو کب جانا ہے۔ موت سے پہلے موت کی تیاری کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب آدمی کے سامنے موت ہوتی ہے تو کبھی بھی اس کے دل میں حسد نہیں آئے گا، ہمیشہ وہ موت کو یاد کرے گا، پتہ نہیں میں کب مر جاؤں۔ کسی سے قرض لے رہا ہے، قرض ادا کرنے کی فکریں کرے گا، کسی کو گالی دے دیا فوراً جا کے معافی چاہے گا، پتہ نہیں میں کب
مر جاؤں، کب مر جاؤں؟ اگر میں مر گیا، حقوق العباد مجھ سے رہ گئے تو اللہ میں حقوق العباد کو تو معاف نہیں کرے گا، حقوق العباد کی بنیاد پہ میری پکڑ ہو جائے گی۔ اس لیے میرے دوستو وقت سے پہلے موت کی تیاری کی جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت یہ بھی بتائی، ادفنوا موتاکم وسط قوم الصالحین، جب تم اپنے مردوں کو دفن کرو نیک لوگوں کے پاس میں دفن کرو، نیک لوگوں کے پاس میں دفن کرو۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بھی بتائی، جیسے برے پڑوسی سے دنیا میں پریشانی ہوتی ہے، اسی طرح برے آدمی کی خبر سے قبر میں بھی پریشانی ہوتی ہے۔ اس لیے تم جب دفناؤ اپنے مردوں کو تو اچھے لوگوں کے ساتھ ان لوگوں کو دفناؤ۔ آپ سوچو، مردوں کے سلسلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نیک لوگوں کے پاس میں اپنے مردوں کو دفناؤ، تو جب زندے ہیں ان کی صحبت کے سلسلے میں کیا کہا جائے؟ جو زندے ہیں ان کی صحبت کے سلسلے میں لا محالہ زندوں کو یہی حکم ہوگا کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو تاکہ تم بھی نیک ہو جاؤ۔ جب مرنے لگو تو یہی تمنا کرو کہ میں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتے ہوئے وہی میرا مدفن ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو کلمے کی موت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔